why are we witnessing such a rise in divorces in Pakistan? آپ کے پاس بھی ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے. ہم لوگوں کو پہلے تو نہیں لیکن پچھلے 25-30 سالوں میں ہم لوگوں نے اس چیز میں بہت زیادہ ایک رائز دیکھا ہے. تو ایسے جب آپ سیشنز لیتی ہیں آپ کے پاس آئی ایم پریٹی شیور آپ کے پاس کپلز بھی آتے ہوں گے, ایسے کور ایشوز کیا ہے جو ایک میاں بیوی کے بیچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ ایک بہت ہی آخری حد تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس اب طلاق دو, معاملہ ختم کرو؟ اچھا, ڈیورسز کے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 پرائمری ریزنس ہیں. کچھ تو ڈیورسز وہ ہیں جو ایسے ریزنس کے اوپر ہو رہی ہیں جو کہ جس میں جو ہے وہ کپل کی انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا, کپل کی جو ہے وہ آپس میں چیزوں کا کمیونیکیٹڈ نہ ہونا, ان کے ایموشنس کا ریگولیٹڈ نہ ہونا, ان کے پاس ٹراماز ہونا, ان کے ایسے ایشوز ہونا جو وہ ڈیل نہیں کر پا رہے آپس میں, اینڈ دیئر لائک اس چیز کو ختم کرتے ہیں. کچھ ڈیورسز اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس یا ڈسرسپیکٹ کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. تو 2 قسم کے ہم کیسز دیکھتے ہیں. ایک تو وہ ہے جہاں پہ عورتوں کو اویئرنیس آ چکی ہے اپنی رائٹس کو لے کے, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اس شادی میں نہیں رہیں گے, کہ ہم بچہ پیدا کر دیں, 2 بچے پیدا کر دیں, پھر بھی ابیوز ہو رہی ہے, پھر بھی سائیکولوجیکل ٹارچر ہے, پھر بھی فزیکل ٹارچر ہے. تو کچھ خواتین جو ہے وہ اس وجہ سے اسٹیپ آؤٹ کر دیتی ہیں, اور کچھ خواتین و مرد جو ہیں وہ اپنے بیسک مطلب جو ان کے اپنے ایشوز ہیں, ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ نہیں ہیں, غصے کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, ٹراماز ہیں جن کو پروسیس نہیں کیا, پاس ریلیشن شپ سے ہیل نہیں ہوئے ہیں. ایسے بھی کیسز ہیں کہ پاس ریلیشن شپ گزرا ہے, خود پہ کوئی کام نہیں کیا, فوراً جمپ ان کر دیا شادی کے اندر کہ ہاں بس ہو گیا تھا بریک اپ, تو میری شادی کرا دو بابا جی نے شادی کرا دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس ٹراما سے وہ نکل ہی نہیں پائے ہیں, اور اس شادی میں آ کے اس انسان کی بھی زندگی انہوں نے افیکٹ کر دی, اپنی بھی خراب کر دی, اس کی بھی خراب کرتی. تو بہت سے یہ ریزنس بھی ہیں. پھر یہ ریزنس بھی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, ان لاس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ, لڑکی کی بہنیں مطلب دونوں میں سے کسی کی بھی جو ہے وہ زیادہ انوالومنٹ ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ بات نکالتے ہو نا کپل سے باہر جا کے, مطلب وہ کپل کا جو آپس میں مسئلہ ہے, اگر وہ ایسا مسئلہ ہے جو خود سلجھا سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہ لے جاتے ہیں باہر کی عدالت میں, گھر والوں کے پاس. گھر والے میں ایک بات ہمیشہ سوچتی ہوں اور میں کہتی بھی ہوں, میں یہ پروموٹ بھی کرتی ہوں کہ اف یو ہیو این ایشو دیٹ یو کین تھنک یو کین ریزالو ود یور سیلف اینڈ یو ٹیک اٹ ٹو یور فیملی ممبرس, آپ کپل کا آپس میں نباہ ہو جائے گا. وہ جو ماں یا باپ ہے نا وہ نہیں بھولیں گے کہ پوری زندگی یاد رہے گا. سو پہلا ڈیمیج ریلیشن شپ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہونے لگ جاتی ہے. پھر ابھی جو میں اس میں بہت بات بھی کر رہی ہوں, کپل کے اندر فائنینشیل لٹریسی نہ ہونا. آپ ایک کپل کے اوپر فائنینشیل برڈن ڈال دیتے ہو نا کپل یا کام سے. فائنینشیل برڈن 2 طریقے سے آ سکتا ہے, یا تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیرنٹل فائنینشیل برڈن آ جائے کہ ابھی بھی آپ نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے, یا کپل جو اپنے اوپر فائنینشیل برڈن لیتا ہے کہ مجھے لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے اب گاڑی لینی ہے, یہ امپریس ایک دوسرے کو کرنے کے لیے, یا مجھے یہ گھر لینا ہے, یا مجھے یہ چیز لینا ہے. تو جب فائنینشیل برڈن کپل خود پہ ڈالتا ہے نا تو تب بھی وہ اس کو سسٹین نہیں کر پاتا. اب مجھے بتاؤ کہ ایک ینگ کپل جو 24 اور 25 سال کا ہے, کیا ان کو زیب دیتا ہے کہ اس وقت وہ جو ہے وہ 6 کروڑ کا فلیٹ لیں جس کی وہ قسطیں آگے 10 سال بھریں؟ 10 سال کے اندر اگر کوئی اور تکلیف آ گئی ان کے اوپر, وہ کیا کریں گے؟ دے ول بی انڈیپٹڈ. اینڈ انڈیپٹ جب انسان چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سے کتنے پھر ڈپریشن اور سوسائڈس کے کیس جنم لیتے ہیں. تو یہ ریزنس ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان پہ جب کوپ اپ نہیں کر پاتے ہیں بہت سے لوگ ان ایشوز پہ, تو دین دے گو ٹو ورڈ سیپریٹنگ پارٹنگ دیئر ویز. اور دوسرا لوگ وہ ہیں جو کہ تکلیف اور اذیت کے اندر ہیں اور وہ امپاورڈ اب ہو گئے, ان کو اویئرنیس آ گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ ناؤ وی وانٹ ٹو واک آؤٹ آف دا میرج.